بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اللہ رکھی ہے، لیکن مجھے سب رکھی کہتے ہیں۔ میں ایک بھکاری ہوں اور جھگیوں میں رہتی ہوں۔ میں صبح نکلتی ہوں اور شام کو بھیک مانگ کر لاتی ہوں اور اپنے باپ کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہوں۔ باپ بہت ظالم اور تشدد کرتا ہے۔ مجھے بھیک مانگنا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن ایک دن بھیک مانگتے مانگتے مجھے ایک گاڑی میں ایک عورت ملی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور مجھ سے بات چیت کی، اور جو اس نے مجھے کہا یہ سن کر میں حیران اور ہکی بکی رہ گئی، کیونکہ اس سے پہلے میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے پہلے کبھی کسی نے نہیں روکا تھا۔ بھیک مانگنا ہمارا جدی پشتی کام ہے۔ ہم بہت غریب لوگ ہیں اور ہم بھیک مانگ کے ہی اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ جب صبح گھر سے نکلتے ہیں تو کبھی سڑکوں پہ، کبھی گلی چوراہوں پر، کبھی درباروں پر، تو کبھی دکانوں پر بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں، اور ایسے ہی ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں انہی جھونپڑیوں میں رہتی ہوں۔ میری ماں مر چکی تھی۔ میں اپنے باپ کے ساتھ ہی اکیلی رہتی تھی۔ باپ ہمیشہ مجھے کہتا تھا، بھیک مانگ کر لاؤ، جیسے میں بھیک مانگ رہا ہوں تم بھی ایسے ہی مانگو۔ لیکن مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں ہمیشہ اس کے ساتھ لڑتی تھی کہ اللہ نے ہمارے 2 ہاتھ روزی کمانے کے لیے دیے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں۔ یہ بات باپ کو آگ بگولا ہو جاتی اور وہ مجھے اور زیادہ مارتا پیٹتا اور کہتا، جاؤ بھیک مانگ کر لاؤ۔ میں صبح 9 بجے نکل پڑتی اور رات کو 9 یا 10 بج جاتے، بھیک مانگ کر لاتی، اور ساتھ ہی میں کچھ بچا کھچا ہوٹلوں سے کھانا بھی لاتی۔ اگر نہ لاتی تو پھر ابا مجھے مارتے۔ خیر، ایک دن ایسے ہی روٹین کے مطابق میں اپنے گھر سے بھیک مانگنے کے لیے نکلی۔ مین ہائی وے روڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ بھیک مانگ رہی تھی۔ ایک بڑی گاڑی میرے پاس آ کے رکی اور اس کے بڑے بڑے شیشے نیچے کی طرف ہوئے، اور وہاں سے ایک عورت نے باہر مجھے دیکھا، مجھے آواز دی اور کہنے لگی، میری بات سنو۔ میں اس کے پاس گئی، شاید وہ مجھے کچھ پیسے دے گی۔ اس نے کہا، گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، جی۔ اس نے کہا، سنائی نہیں دے رہا، تم گاڑی میں بیٹھو۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھی تو ٹھنڈی گاڑی اور ٹھنڈی ہوا کے مزے میں گم مجھے نیند آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو اس بی بی جی نے مجھے کہا، لگتا ہے رکھی تم پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھی ہو، اس لیے تمہیں نیند آ رہی ہے۔ اس سے پہلے تم کیا کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی؟ میں نے کہا، نہیں بی بی جی، میں آج سے پہلے کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھی، لیکن گاڑی میں بیٹھنے والے لوگ مجھے آفر ضرور کرتے ہیں، لہٰذا میں حلال کی کمائی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سنی تو میڈم نے کہا، ہاں کوئی بات نہیں، تم میرے گھر کام کر لیا کرو، میں تمہیں اچھے خاصے پیسے دیا کروں گی۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ جب بی بی جی کے گھر پہنچی تو ایک بہت بڑا گھر تھا، جیسے حویلی ہو۔ انہوں نے مجھے اندر داخل کیا اور ہم صوفے پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ ایک ملازمہ کچن سے آئی اور بی بی جی نے اس سے کہا، جاؤ 2 گلاس جوس کے لے کے آؤ۔ بی بی جی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے 1 گلاس جوس دیا اور کہا، رکھی تم پیو، باہر بہت گرمی ہے۔ میں نے جوس پیا اور مجھے نیند آنا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا، رکھی تم آرام کر لو۔ میں نے آرام کیا اور اس کے بعد مجھے بھوک لگنا شروع ہو گئی۔ تو جب میں نے دیکھا ٹیبل پر طرح طرح کے ہر قسم کے کھانے موجود تھے۔ بی بی جی نے کہا، رکھی تمہیں جو کچھ کھانا ہے کھا لو اور باقی کھانا اپنے ساتھ لے جانا۔ اب رات کا ٹائم ہو رہا تھا، مجھے دیر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، بی بی جی مجھے گھر سے دیر ہو رہی ہے، رات بہت ہو چکی ہے، اور یہ کھانا آپ مجھے شاپر میں ڈال کے دے دیں۔ اس طرح مختلف ڈبے اگر دیں گی تو پتہ نہیں میرے ابا میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ شاپر میں ڈال دیں تو ایسا لگے گا جیسے نیاز تقسیم ہو رہی تھی، لہٰذا بی بی جی نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے سارا کھانا شاپر میں ڈال دیا اور مجھے دے دیا، اور بی بی جی بھی میرے ساتھ گاڑی میں نکلی اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر میری جھگیوں تک چھوڑنے گئی۔ جب رستے میں مجھے سامنے اپنی جھگیاں نظر آئیں تو میں نے بی بی جی سے کہا کہ بی بی جی آپ آگے مت جائیں، ابا کو شک نہ ہو جائے کہ میں پتہ نہیں باہر کیا کر رہی ہوں، لہٰذا میں صبح ٹائم سے ہی آ جاؤں گی، اب میرے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگی، اور جب میں گھر پہنچی ابا نے میری طرف دیکھا اور کہا، کم بخت یہ کوئی ٹائم ہے گھر آنے کا، اتنی دیر کہاں گئی تھی؟ کچھ پیسے بھی کما کر لائی ہو یا نہیں؟
میں نے ابا کے آگے کچھ چند پیسے اور کھانا رکھ دیا۔ ابا دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ رنگ برنگے کھانے کا تو ابا کو پہلے سے ہی بہت شوق تھا۔ ابا نے کھانا کھا لیا اور باقی کچھ کھانا صبح کے لیے رکھ دیا۔ میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا، بہت اچھا بیٹا، اسی طریقے سے کام کرو۔ میں نے کہا، ابا تم کب مرو گے؟ یہ سن کر ابا لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، تم نے مارا تو نہیں کھانے میں؟ اب میں تنگ آ گئی ہوں۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ کاموں کے لیے دیے ہیں، یہ کیسے زندگی ہے؟ مجھے نہیں جینا اس میں۔ باپ نے کہا، تیرا باپ بھی یہی کام کرے گا۔ باپ نے کھانا کھایا اور چارپائی پہ سیدھا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، ابا سامنے شبو کے گھر جا رہی ہوں۔ شبو بھی ہمارے ساتھ والی جھگیوں میں رہتی تھی۔ وہ میری بچپن کی دوست تھی اور اکثر ہم سارا دن اور ساری رات ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ وہ بھی بھیک مانگتی تھی، لہٰذا میں شبو کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ شبو کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ ہم دونوں بڑی خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور میں نے اس کو بی بی جی کے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ بی بی جی بہت اچھی ہیں۔ شبو، جس کا نام خوشبو تھا، سن کے بڑی حیران ہوئی اور کہا، اس زمانے پہ کسی پہ بھروسہ مت کرو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں کسی چال میں پھنسا رہی ہو سکتا ہے تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ وہ تمہیں بہت اچھی تو لگ رہی ہے، لیکن میں زمانے کی ٹھوکر کھا چکی ہوں۔ ایسے کسی پہ بھروسہ مت کرو، تمہیں محتاط ہو جانا چاہیے۔ خیر، خوشبو کی باتیں سن کر میں تھوڑی حیرت زدہ تو ہوئی۔ خیر، اس کے بعد وہ خود رونا شروع ہو گئی۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آج ایک دکان پہ بھیک مانگ رہی تھی۔ دکاندار نے مجھے کہا کہ چند پیسے لے لو اور میرے ساتھ نازیبہ حرکت کرو۔ یہ بات سن کے مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا، اور بدلے میں اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ چور ہے، میری دکان پہ چوری کرنے آئی تھی۔ سب دکانداروں نے مل کر مجھے مارا پیٹا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم چور ہی لگتے ہیں، اور میں وہاں سے تنگ آ کے باہر آ گئی۔ اس زندگی میں آخر رکھا کیا ہے؟ لیکن تمہیں یہ ضرور کہوں گی کہ تم محتاط ہو جاؤ۔ مجھے اس طرح کے لوگ صحیح نہیں لگ رہے۔ خوشبو کی باتیں سن کر میرے ذہن میں کشمکش چل رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہی باتیں گھوم رہی تھی۔ خیر، میں نے اپنے ذہن سے یہ باتیں نکال دی کہ نہیں، بی بی جی اچھی ہیں، اور میں واپس گھر آ گئی اور لیٹے لیٹے سو گئی۔ صبح اٹھتے ہی پھر بھیک مانگنے کے لیے چلی گئی، اور جیسے ہی میں رستے میں پہنچی تو وہاں بی بی جی کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں بھاگ کے ان کے پاس گئی اور جا کے ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی کہ بی بی جی چلو چلتے ہیں۔ بی بی جی نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئی۔ بہت بڑا گھر تھا، 9 بجے کا ٹائم تھا، تو میں سارا دن وہاں اکیلی رہتی ہوں۔ میں نے بی بی جی سے پوچھا کہ بی بی جی، میں تو اکیلی ہوں، آپ کے ساتھ آپ کے شوہر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میرے شوہر باہر ہیں، میں تنہا ہوں، مجھے دوست کی ضرورت ہے، یہاں مجھے کسی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا تم بھی میرے ساتھ رہا کرو، میرے ساتھ وقت گزارا کرو، لہٰذا میں تمہیں پیسے دیا کروں گی۔ یہ بات سن کے میں بہت خوش ہوئی کہ بی بی جی، یہ تو بہت آسان کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو بی بی جی نے کہا کہ تم نہا لو اور اچھے کپڑے پہن لو، تمہارے یہ کپڑے بہت خراب ہے، اچھے کپڑے پہنو گے نہا دھو کے جو میں نے تمہارے لیے رکھے ہیں۔ خیر، جب میں نہائی تو جیسے صدیوں پرانی میں نہائی ہوئی ہوں، مجھے اپنے آپ کو بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے نیند آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد کھانا کھایا اور پھر بی بی جی نے مجھے شام کے وقت واپسی پہ پیسے دیے اور کچھ کھانا دیا۔ 2-4 ہفتے تو اسی طریقے سے گزرتا چلا گیا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ میں سگنل پہ کھڑی تھی، لیکن مجھے کوئی لینے کے لیے نہ آیا۔ میں بی بی جی کے بنگلے کی طرف خود ہی چل پڑی۔ جیسے جیسے میں ان کی حویلی کے پاس پہنچی، ان کے گھر داخل ہوئی، بی بی جی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں خوشی سے جا کر بی بی جی کو آواز دی تو ایک دم سے وہ چونک گئی اور غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، یہ تمیز نہیں ہے کسی کے کمرے میں جاؤ، دروازے پر دستک بھی دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ میں بھی بنا بتائے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ لیکن مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر بی بی جی فون پہ ایسا کیا دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں بڑی پریشانی اور حیرت تھی کہ میں پتہ کروں، اور میرے ذہن میں خوشبو کی وہی باتیں آنا شروع ہو گئی کہ میں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ یہ ساری چیزیں میری ذہن میں تھیں۔ میں نے اب سوچ لیا کہ بی بی جی کا فون چیک کروں گی۔ میں نے موقع پاتے ہی بی بی جی کا فون چیک کیا تو میں نے اس میں دیکھا، اس میں میری بہت سی تصاویر ہیں۔ میں یہ سن کر حیران اور ہکی بکی رہ گئی، اور میں نے بی بی جی سے یہ سارا ماجرا جاننے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ بہت سال پہلے میری ایک چھوٹی بہن تھی، اس کی شادی ہوئی تو ہسپتال میں اس کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔
تو وہ ہسپتال سے ہی کہیں چوری ہو گئی تھی۔ کافی سال گزر جانے کے بعد اس کے غم نے میری بہن کو آدھا کر دیا تھا۔ وہ دبئی چلی گئی، وہاں اس کے باقی اور بچے تو ہوئے، لیکن وہ اس بیٹی کو بھلا نہ سکی۔ ایک دن میں نے روڈ پہ تمہیں بھیک مانگتے دیکھا تو تمہاری شکل بالکل میری بہن جیسی تھی۔ میں نے تمہاری چند تصاویر لی تو ایسے لگا جیسے میری چھوٹی بہن ہو۔ ہو بہو تمہاری شکل میری چھوٹی بہن سے ملتی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تم ان کی بیٹی ہو، اس لیے میں نے تمہارے متعلق ساری معلومات اکٹھی کی۔ اصل بات تو یہی ہے کہ تم ہمارا سہارا بن سکو۔ تمہارے باپ نے تمہیں ہسپتال سے چرایا تھا اور تمہیں اپنی اولاد بنا کر جھوگیوں میں لے گیا تھا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور تمہیں اس کام میں لگا دیا۔ میں نے تمہاری تصاویر اپنی چھوٹی بہن کو باہر دبئی میں بھیجی۔ اس نے دیکھا تو وہ خوب تمہیں اچھے سے پہچان چکی تھی اور خوب روئی۔ بی بی جی، میرے ابا سے ملاقات اور ساری غلطیاں بھی مان چکا ہے، اور آپ سے اب میری خالہ لگتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بی بی جی اب میری خالہ ہیں اور میری ماں دبئی میں بیٹھی ہیں، اور بچپن میں میرا ابا مجھے وہاں سے چرا کے لے گیا تھا۔ اب میں اپنی اسی خالہ کے ساتھ رہتی ہوں، ماں بھی مجھ سے ملنے آتی ہے۔ ہم اپنے ابا کو جھوگے میں خرچہ پورا دیتے ہیں، اور میں اپنی دوست شبو خوشبو سے بھی ملتی ہوں، جس کے ساتھ میں نے اپنے بچپن کے دن گزارے، اور وہ میری بچپن کی دوست تھی اور مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ افسانہ نگری کے سامعین کے لیے یہ تو تھی آج کی کہانی۔ کہانی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب۔